بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساروان بلوچستان۔ کیا مجبوریاں تھیں کہ 1973 کی آئین میں تبدیلی کی گئی؟ 18ویں ترمیم ہے کیا؟ وفاق اور صوبوں کے اختیارات کی تقسیم کس حد تک کی گئی؟ ترمیم سے صوبائی حکومتوں کے اختیارات میں کس حد تک اضافہ ہوا؟ پاکستان کے آئین میں 18ویں ترمیم کے لیے کتنی تبدیلی کی گئی؟ 18ویں ترمیم میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کردار، صوبوں کے اختیارات کو کس حد تک تحفظ حاصل ہے؟ کیا بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں اب بھی جاری ہیں؟ حکومت بلوچستان 18ویں ترمیم کے بعد کیا اپنے وسائل کے استعمال میں بااختیار ہے؟ 18ویں ترمیم 19 اپریل 2010 کو پاس ہوئی۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لینے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو دوبارہ سے حقیقی سپرمیسی دے دی۔ 18ویں ترمیم کو لانے کی کیا خاص وجہ بنی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئین پاکستان میں 58(2)(b) کلاز جو یہ کہتی ہے کہ اسمبلی کو جو توڑ سکتا ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ توڑ تو صدر دے گا مگر اس کا ایڈوائز وزیر اعظم دے گا، لیکن یہ پاور تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 18ویں ترمیم لانے کی یہی ایک خاص وجہ بنی جس کے ذریعے صدر کے اختیارات کو کم کر دیے گئے۔ جو بھی صدر ہوگا وہ وزیر اعظم کے ایڈوائز پر ہی اسمبلیاں تحلیل کر سکے گا۔ 1973 کے آئین میں واضح لکھا گیا ہے کہ پاکستان ایک پارلیمنٹری اسٹیٹ ہے۔ اگر پاکستان پارلیمنٹرین اسٹیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاور کا سرچشمہ ہے وہ وزیر اعظم ہی ہوگا۔ وزیر اعظم اسمبلی کا ہیڈ ہے، اس کا یہ مطلب ہے جو پارلیمنٹ ہے وہ ہی سپریم ہوگا اور ساری پاور پارلیمنٹ کے پاس ہوگی، نہ کہ صدر کے پاس ہوگی۔ صدر تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں، وہ وفاق کی علامت ہے۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کی۔ آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے وزیر اعظم سے اختیارات لے کر صدر کو دے دیا، یعنی اس نے وہ اختیارات خود لے لیے۔ اس وقت وہ صدر پاکستان تھے 1985 میں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ترمیم کی گئی 1985 میں وہ خود کو بااختیار بنانے کے لیے کیا گیا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق 18ویں ترمیم کا مقصد صوبوں کو قانون سازی اور مالی خود مختاری دینے کے لیے لائی گئی۔ اس ترمیم کا دوسرا خاص مقصد سابق ادوار میں جو صدور جنرل پرویز مشرف اور جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں صدارت کے ذریعے حاصل کیے گئے وسیع اختیارات کا مقابلہ کرنا اور سیاسی عدم استحکام کو کم کرنا تھا۔ اس کے بعد 13ویں ترمیم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 1997 میں کی۔ پی ایم ایل این نے ترمیم کر کے پاورز، وزیر اعظم کے جو پاورز صدر کے پاس تھے وہ ریورس کر کے واپس وزیر اعظم کے پاورز بحال کر دیے۔ لیکن پھر 17ویں ترمیم جنرل مشرف صاحب لے آئے 2003 میں اور پاورز ریورس کر کے وزیر اعظم سے صدر کو دے دیے، کیونکہ وہ اس وقت خود صدر پاکستان تھے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ ماضی کی یادیں یاد دلائیں جو کہ وجہ بنی 18ویں ترمیم کے۔ اب آئیے چلتے ہیں 18ویں ترمیم کے خد و خال کی جانب کہ اس میں کیا کیا اور شامل کیا گیا اور کیا تبدیلیاں کی گئیں۔ مین مقصد جو کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ یہ کہ طاقت کو نیچے کی سطح پر لانا۔ ایک تو طاقت وزیر اعظم کو دیتا ہے، جب وزیر اعظم کو طاقت دیں گے وفاق کی نظام کے اندر تو وفاقی نظام میں صوبے کائیاں ہوتی ہیں، وہ آزاد ہوتی ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کوششیں کی گئیں وہ صرف خود مختاری کے لیے کی گئیں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے کیا آئین میں تبدیلیاں کی گئیں؟ 1985 میں جب ضیاء الحق صدر بنے تو اس نے 8ویں آئین میں ترمیم کر کے اپنا نام شامل کیا تھا۔ آئین میں اس نے اپنا نام شامل کیا تھا۔ اس کا نام آئین میں ترمیم کر کے نکال دیا گیا کیونکہ کسی ڈکٹیٹر کا نام آئین میں کیسے ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، عدلیہ کی تشکیل اور تقرری کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے ممبرز کو دے دیا گیا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہیں۔ نمبر 3، پارلیمنٹ کا کردار اور وزیر اعظم کے پاورز بحال کیے گئے۔ نمبر 4، وفاق اور صوبائی طاقت کا توازن۔ نمبر 5، NWFP کا نام تبدیل کر کے KPK کر دیا گیا، KPK یعنی خیبر پختونخوا کیا گیا۔ نمبر 6، بلوچستان اور سندھ کے نام جو تھے ان کے الفاظ میں انگلش آپ کہہ سکتے ہیں، انگلش الفاظ میں کچھ غلطیاں تھیں۔ بلوچستان میں آج کل ہم لکھ رہے ہیں BO آ جاتا ہے BLO، اور سندھ میں D کے بعد H آتا تھا، تو یہ ختم کر دیے گئے۔ نمبر 7، کنکرنٹ لسٹ، صوبائی خود مختاری ختم کر دی گئی۔ کنکرنٹ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون وفاق اور صوبے مل کر بناتے ہیں اسے ختم کر دیا گیا۔ اس میں یہ تھا کہ اگر کسی صوبے کو کوئی تبدیلی یا کوئی بل پاس کرنا ہوتا تھا تو وفاق کی مرضی سے ہوتا تھا، اس لیے یہ کنکرنٹ لسٹ جو ایک ساتھ چلائی جا رہی تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ وفاق اپنے اور صوبے اپنے قانون میں
اپنی مرضی کے مطابق جو تبدیلی یا قانون لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کو لانے کی خاص وجہ جو بنی ہے، جو سیاستدان آپ کیسے بیوروکریٹس جو اس کے بارے میں کہتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، اس کی وجہ نمبر 58 2B کو بحال کر دیا ہے، جس پر ہم کافی باتیں کر چکے ہیں۔ فاٹا جو کہ اب KPK کا حصہ ہے، ادھر پہلی بار سیاسی پارٹیوں کو الیکشن لڑنے اور الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ نمبر 10 CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ کا چیئرپرسن وزیر اعظم کو بحال کر دیا گیا اور پابند کیا گیا کہ 90 روز میں CCI کی ایک میٹنگ کال کریں گے۔ نمبر 11 صدارتی طاقت آرڈیننس کو محدود کر دیا گیا۔ صدر نے اگر کوئی قانون لانا بھی ہو تو اسے پہلے اسمبلی سے پاس کرانا لازمی ہے اور 90 روز میں پاس کرانے کی شرط بھی رکھ دی گئی۔ اس سے پہلے 58 2B کے تحت صدر کوئی بھی قانون یا آرڈیننس لا سکتا تھا کیونکہ سارے اختیارات اس کے پاس ہوا کرتے تھے۔ 18ویں ترمیم لانے کی یہی خاص وجہ بھی تو یہی بنی کہ اختیارات صدر سے لے کر وزیر اعظم کو واپس دے دیے گئے ہیں۔ نمبر 12 چیف الیکشن کمیشن کی تقرری حکومت اور اپوزیشن مل کر کریں گے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی رضامندی سے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی جائے گی۔ نمبر 13 3 بار کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے PMLN کو ہوا، کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے، تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں کہ پھر سے اس کو وزیر اعظم بنانا، تو اس سے زیادہ فائدہ جو ہے PMLN کو ہوا۔ نمبر 14 آئین کی خلاف ورزی کرنے والے پر غداری کا، یعنی آئین کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کو غداری کا مرتکب ہوگا اور آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا، یعنی جو بھی آئین کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ نمبر 15 اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام بھی 18ویں ترمیم کے ذریعے لایا گیا۔ نمبر 16 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو فری تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ نمبر 17 نیشنل فائنانس کمیشن قومی مالیاتی کمیشن صوبوں میں پیسوں کی تقسیم کو مزید طاقتور کیا گیا، جو کہ 2009 میں پاس کیا گیا تھا۔ پہلی دفعہ 1952 میں اس کمیشن کے تحت وفاق اور صوبوں میں پیسوں کی تقسیم ہوئی، تو اس کو اور طاقتور 18ویں ترمیم میں ہی کیا گیا کہ 18ویں ترمیم سے بلوچستان حکومت کو کیا فائدہ حاصل ہوا، کیا بلوچستان اپنے وسائل کو استعمال کرنے میں 18ویں ترمیم کے بعد با اختیار ہے، اور بہت کچھ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں۔